الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون۔ ترجمہ: اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالیں جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جب کہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی بستیاں جو ہے وہ ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیں، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ سورہ اعراف میں تذکیر بے ایام اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے سے یاد دہانی اس سورت کا عمود ہے یا مین تھیم ہے، لہٰذا شروع میں ہی اقوام گزشتہ پر عذاب اور ان کی بستیوں کی تباہی کا تذکرہ آ گیا ہے۔ اس آیت میں جو قومیں نیست و نابود کر دی گئیں یعنی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم شعیب اور قوم لوط، ان بستیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب نبیوں کو بھیجتے ہیں اور جب حجت جو ہے مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اگر قوم نہیں مانتی اور اپنی گناہوں پر جمی رہتی ہے تو پھر اس پر عذاب استیصال یعنی ختم کر دینے والا، تباہ و برباد کر دینے والا، نیست و نابود کر دینے والا عذاب آتا ہے۔ ان کے ظلم و عدوان اور کفر و عصیان کی جب حد ہو جاتی ہے اور دنیا کی لذات اور شہوات میں منہمک اور عذاب الہی سے بالکل بے فکر ہو کر خوب مزے لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو کسی بھی وقت آ کر جو ہے عذاب پکڑ لیتا ہے، مثلاً جیسے وہ رات کو سو رہے ہوں یا دوپہر کو قیلولہ کر رہے ہوں وغیرہ۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ترجمہ: تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، لہٰذا جب عذاب میں پکڑے جاتے تھے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر ہم نے اپنی ہی جانوں پر زیادتی کی جو ان کی دعوت کو نہ مانا اور دنیاوی جو ہے خواہشات کے پیچھے چلتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور ہم برباد ہو کر رہ گئے۔ گویا اس وقت انہیں واضح ہوا اور اقرار کرنا پڑا کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بصیرت کی آنکھیں ابھی کھول دے اور ہمیں دنیا میں جیتے جی ہدایت نصیب فرما دے تاکہ اپنی موت کے وقت ہم اس حالت میں نہ ہوں کہ افسوس کرتے رہیں کہ ہم نے دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کیا اور اپنے آپ کو عذاب سے نہ بچایا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ